نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. کل نماز کے حوالے سے ادائیگی، اس کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں ذکر کی تھی. آج نماز کی قضا اور اس کے ضروری احکامات کے بارے میں چیزیں عرض کرنا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر کے علماء میں شمار کیا جاتا تھا. اپنے زمانے کا ائمہ میں شمار کیے جاتے تھے. کئی مواقع پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مناظرے بھی ہوئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کی صفحہ نمبر 36 پہ انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا. فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک آدمی تھے جو کہ تجارت میں لگے ہوئے تھے، بہت نیک اور شریف آدمی تھے. ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو دفن کیا. تو دفن کرنے کے دوران کچھ سامان، کوئی پیسوں کی تھیلی تھی جو کہ قبر میں گر گئی، پتہ نہ چلا. تو جب قبر بن کر کے گھر پہنچے تو یاد آیا کہ وہ تو قبر میں ایک طرف رکھی تھی. اس زمانے میں پیسے ایسے پرس وغیرہ میں نہیں ہوتے تھے، تھیلیوں میں ہوتے تھے، تو وہ کافی بھاری ہوتی تھی. تو وہ رکھی تھی، وہ اندر ہی بھول گئی. چنانچہ وہاں پر گئے اور جا کے اس کی قبر کو کھولا تو دیکھا کہ اندر آگ بھڑک رہی ہے. بہت پریشان ہوئے، جلدی سے قبر کو بند کیا، واپس پہنچے. ماں سے پوچھا کہ بہن کا کیا عمل تھا کہ اس کی قبر سے آگ کے شعلے لبک رہے تھے، تو مجھے جلدی سے قبر بند کرنی پڑی. لگے کہ تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، یعنی جان بوجھ کے نماز کو تاخیر سے پڑھتی تھی. یہ تمہاری بہن کا عمل تھا، شاید اس وجہ سے اس کی قبر کو شعلوں نے پکڑا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوستو، جو سستی کرتا ہے اس کے ساتھ یہ حال ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. آج کے زمانے میں کچھ ایسے فتنے اٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پیچھے رہ گئی تو بس استغفار کر لو تو تلافی ہو جائے گی، اور قرآن کی آیات کے ترجمے سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ نماز پیچھے ہوگی تو بھی معاف ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. آج تک جتنے بھی ائمہ اور جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی مقتدر علماء گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ معنی کبھی بھی بیان نہیں کیا قرآن کی کسی بھی آیت کا. آج کچھ لوگ ہیں جو سن 2000 کے بعد اٹھے ہیں اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ قضا نمازیں، قضاء عمری کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی جتنی زندگی میں نماز قضا ہوگی بس اللہ سے معافی مانگ لو، بس ختم. یعنی جو آپ کے ذمے ہے معافی مانگنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر انہی سے آپ لے لیں 10 لاکھ روپیہ کہ جی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، حج کے بعد واپس کر دوں گا، ان کے اس 10 لاکھ روپے سے حج کریں اور واپس آ کے بتائیں میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، لہٰذا آپ کے پیسے میں واپس نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ آپ پھاڑ کے پھینک دیجیے. اور یہ معاملہ اپنی ملکیت کی دفعہ تو یاد نہیں آتا. تو شریعت کے فرائض کی دفعہ فرض کا ایک اصول ہے کہ فرض جب تک ادا نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملہ ختم نہیں ہوگا. چنانچہ مختلف احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک. بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 597 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی نماز رہ جائے تو فلیصلی اذا ذکرها، جب یاد آئے تو فوراً ادا کر، کہ لا کفارۃ لها الا ذلک، نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے. لہذا کوئی شخص کہ نماز چھوڑ دی تو بس توبہ کر لو تو کافی ہے، یہ حدیث پاک اس کا سراسر انکار کر رہی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. دلائل بہت زیادہ ہیں، میں مختصراً یہ باتیں عرض کروں گا تاکہ بات ذہن میں اتر جائے کہ زندگی میں جتنی بھی پیچھے قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی لازم ہے، ان کی ادائیگی ضروری ہے. ان کا طریقہ بھی عرض کروں گا. اذا رقد احدکم، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1569 ہے. اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول اقم الصلاة لذکری، کہ جب تم میں کوئی سو جائے
یا اس سے غفلت کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اس سے چاہیے کہ فلیصلیھا اذا ذکرھا، بس جیسے ہی یاد آئے تو فوراً نماز ادا کر لے، فإن اللہ عز وجل، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر صفحہ نمبر 171 میں روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة او يغفل عنها، کہ کوئی آدمی نماز کی وقت میں سو گیا یا غفلت کی وجہ سے کسی نے نماز قضا کر دی، قال کفارتها ان يصليها اذا ذكرها، اس کا کفارہ بس یہ ہے، بس اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو اس وقت ادا کرے جس وقت یاد آئے۔ اس بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے لیکن حدیث کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس حدیث سے مسئلہ سمجھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کہیں جی اس لفظ سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ محدثین کا کام ہے، محدثین بتاتے ہیں۔ چنانچہ محدثین اور فقہاء کرام نے ان احادیث کی تشریح جو کی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی تشریح کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں فالاصل فیہ ان کل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فیہ فإنه يلزم قضاؤها سواء تركها عمدا او سهوا بسبب نوم سواء كانت الفوائد كثيرة او قليلة، کہ برابر ہے کہ اس نے جان بوجھ کے چھوڑی یا بھول کے چھوڑی، اور بسبب نوم یا پھر سونے کی وجہ سے چھوڑی، سواء كانت الفوائد كثيرة، چاہے وہ فوت شدہ نمازیں بہت زیادہ ہوں، او قلیلہ یا پھر تھوڑی ہوں، اس کے ذمے ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ بہر رائق کا حوالہ ہے۔ پھر نہ صرف امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک زمانے میں مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مسلسل فتاوی دیے اور مسجد نبوی کے ابتدائی ائمہ میں سے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں من نسی صلوات کثیرۃ، جس نے بہت سی نمازیں چھوڑ دی، او ترک صلاۃ کثیرۃ، یہ جان بوجھ کے چھوڑی، کوئی بھول گیا یا جان بوجھ کے چھوڑ دی، فلیصلی، اس کو چاہیے کہ ان کو ادا کرے علی قدر طاقت ہی، ایک دن میں جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی ایک دن میں جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ادا کرے، فلیذهب الی حواجہ، پھر جائے اپنے کام کرے، فاذا فرغ من حواجہ، جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو صلی ایضا، پھر اسی طرح پڑھتا رہے، ما بقی علیہ، جو اس کے ذمہ ہے۔ امام مالک یہ فرماتے ہیں اس کے ذمہ کوئی دوسرا کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قضا نماز ادا کرے۔ لیکن بہرحال جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں، آگے بھی ان کے بارے میں روایات ہیں، جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنی سہولت ہو، یعنی ایک دن میں ایک پڑھ لے، ایک دن قضا پڑھ لے، یا ایک دن میں 2 دن کی قضا پڑھ لے، بس اتنا کافی ہے، باقی اور بھی عوارضات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ کے اقوال کی تشریحات اور بھی ان کے شاگردوں نے کی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ پھر امام احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں کہ من فاتتہ صلوات لزمہ قضاؤها علی الفور، کہ جس کے ذمہ نماز قضا ہوں اس کو ذمہ لازم ہے کہ علی الفور، یعنی جتنا جلدی فوراً اس کو ادا کرے۔ هذا المذهب نص علی، یہ مذہب وہ ہے جس کے اوپر ثبوت ہے سب کا، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو کہ ابتدائی اچھائی والا زمانہ تھا، جس میں خیر غالب تھی، علیہ جماہیر الاصحاب، اور اس کے اوپر اکثر جماہیر کہتے ہیں جمہور، یعنی اس کے اوپر سب لوگ متفق ہیں، کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کرتا۔ امام شافعی بھی یہ فرماتے کہ من فاتتہ مکتوبۃ فاکثر قضا ما فاتہ بعذر او غیرہ، عذر سے رہ گئی یا غیر عذر سے رہ گئی، اس کے ذمہ ہے کہ اکثر، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کرے، زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں ادا کرے، نہیں کہ یہ ان کے ابتدائی فتاویات ہیں۔ پھر اس کی تشریحات یہ ہیں کہ ایک دن میں جتنی ہو سکے۔ آج کل کے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تو پرانے لوگ ہیں، کچھ نئے آدمی کا فتویٰ دو جس کو ہم لوگ مانتے ہو۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور ان کے علاوہ فتاوی ابن تیمیہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتے نہیں ہیں، وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک سے بھی بغض اور تعصب رکھتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی قضا نمازوں کے بارے میں فرماتے ہیں من علیہ فاتتہ فعلیہ یبادر الی قضائها علی الفور سواء فائتۃ عمدا او سہوا عند جمہور العلماء،
کہ جمہور علماء کے نزدیک آدمی کے ذمہ لازم ہے کہ جتنی بھی نمازیں قضا ہیں، چاہے جان بوجھ کے قضا ہیں چاہے بھول کر قضا ہیں، ان نمازوں کی قضا اس کے ذمہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فتاوی ابن تیمیہ میں کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104 کے اندر کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نفل پڑھنی چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، اشراق پڑھنا چاہیے، اوابین پڑھنا چاہیے، یا قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے فوراً جواب میں فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ نفلوں کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں ادا کرے، اور اس کو انشاءاللہ ان نفلوں کا ثواب خود بخود مل جائے گا۔ بس ان قضا نمازوں کی طرف توجہ دے، ان قضا نمازوں کی طرف جائے۔ اب سمجھ لیجئے، جس کے ذمے زندگی میں پیچھے کچھ نمازیں قضا ہیں، یعنی ابتدائی جوانی کے اندر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، یا پھر درمیان میں کچھ عوارضات ہو گئے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کے ذمے اس کی قضا ہے کہ کس طریقے سے قضا کرے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ سب سے پہلے اندازہ کرے کہ میری ذمے کتنی نمازیں قضا ہیں۔ کہ بطور مثال نماز پڑھنا شروع کی تھی 20 سال کی عمر میں، نماز پڑھنا شروع کی تھی 30 سال کی عمر میں، اب بالغ کب ہوا تھا یاد ہے جناب؟ 14 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا۔ اس حساب سے اندازہ لگائے ایک دن کی 6 نمازیں اور 6 فرض نمازیں، سنتیں نہیں، اس کے ساتھ نوافل نہیں، صرف فرض نمازیں وہ اس کے ذمے ہیں، فرض نمازیں ادا کرے۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ دوسری صورت، یاد ہی نہیں کسی کو کہ پتہ نہیں کتنی نماز قضا ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یاد نہیں ہوتا، دھیان نہیں ہوتا بھی ہے تو بھول بھال چکا ہوتا ہے، تو پھر اندازہ لگا کہ 15 سال کی عمر میں عام طور پہ ہر شخص بالغ ہو جاتا ہے، یا کسی کو غالب گمانے کہ نہیں میں 15 سال سے پہلے بالغ ہو گیا تھا، یا کوئی خاتون ہے اس کو پتہ ہے کہ 15 سال سے پہلے بالغ ہو گئی تھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب اس حساب سے اندازہ لگانا ہے۔ بطور مثال 1 سال کی نماز قضا ہیں، بطور مثال 2 سال کی نماز قضا ہیں، تو 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 2 سال میں اسی کے حساب سے 365 ضرب 2، 3 سال میں 365 ضرب 3، 4 سال میں 365 ضرب 4، اسی طریقے سے 365 دن ہیں تو پہلے اس کے دن بنا لیں۔ اب جتنے دن ہوئے بطور مثال 1000 دن ہو گئے، ان 1000 دن کو 6 سے ضرب دے دیں تو اتنی نمازیں قضا ہوگی، یعنی اتنی ساری کی ساری نمازیں ہوں گی۔ یا پھر آسانی رکھنی ہے تو ایسے کر لے کہ 365 فجر، 365 ظہر 1 سال کی، یا 1000 دن ہیں تو 1000 فجر، 1000 ظہر، 1000 عصر، 1000 مغرب، 1000 عشاء اور 1000 وتر، یہ اس کے ذمے اتنے نمازیں قضا ہوں گی، اور پھر ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ ادا کرنے کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بطور مثال 1000 فجر پڑھنی ہے یا 365 فجر پڑھنی ہے، تو بسم اللہ کرے، جہاں موقع ملا 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اس میں فجر کی قضا کی نیت اس طریقے سے کرے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی قضا ہے یا میرے ذمے جو سب سے آخری قضا ہے، بس کوئی ایک نیت کر لے، اور نیت کیا ہے؟ بس دل میں ارادہ ہو کہ بس فجر کی قضا کر رہا ہوں، اور جو سب سے پہلی میرے ذمے تھی وہ ادا کرے۔ تو اس طریقے سے اپنی فجر ادا کرے۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سورہ فاتحہ شروع کر دے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے، سورت ملانے کے بعد رکوع کرے، رکوع میں 3 تسبیح نہ کرے، 1 تسبیح کرے سبحان ربی العظیم کہہ کے اٹھ جائے، اسی طریقے سے سجدے میں جائے، 1 تسبیح کرے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت ایسے ہی پوری کرے، اور پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھے عبدہ و رسولہ تک پڑھے، اس کے بعد صلی اللہ علی النبی الامی اللہم اغفر لی پڑھ کے سلام پھیر دے، یعنی درود ابراہیمی پورا تفصیل سے نہ پڑھے، اور رب اجعلنی یا ربنا آتنا فی الدنیا جو بھی دعا پڑھتا ہے وہ دعا تفصیل سے نہ پڑھے، اللہم اغفر لی انہیں مختصر پڑھ کے سلام پھیر دے تاکہ یہ وقت دوسری نماز کو دے سکے۔ تو اس طریقے سے فجر پڑھ لے، اسی طریقے سے ظہر پڑھ لے، اسی طریقے سے عصر، مغرب، اور پھر عشاء، اور پھر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے ادا کرنا شروع کریں، اور اس کا ایک چارٹ بنا لے، اور چارٹ بنا کے اس میں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے ہماری مسجد کی پچھلی الماری ہے، اس کے پیچھے ایک نمونے کے طور پہ چارٹ بنا کے رکھا ہے، جس کو چاہیے وہاں سے لے سکتا ہے، اس چارٹ کو دیکھ سکتا ہے، اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اور اس حساب سے اس کی فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس استعمال کر سکتا ہے۔
اندازہ کر لے کہ کتنی نمازیں اس کے اوپر نمبر لگا لے. اس طریقے سے نمازیں جو ہے وہ قضا بڑی آسانی سے ادا ہو جاتی. اس کا ایک اور آسان طریقہ ہے، آج کل اسمارٹ فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے اندر قضا کیلکولیشن کے نام سے کسی اللہ کے بندے نے ایپ بنائی ہے. اس قضا کیلکولیشن کے اندر اس ساری کیلکولیشن کو ڈال دیں اور اس کے اندر 6 نمازیں بنی ہوئی ہیں، 6 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جتنی نمازیں پڑھتے جائیں اتنی نمازیں اس میں سے منفی کرتے جائیں. تو یہ اس سے بھی آسان طریقہ ہے، لیکن یہ چونکہ مینول ہے تو انسان اس کے اوپر وصیت کر سکتا ہے. اس میں وصیت کی جگہ دی ہے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں. اب سمجھ لیں کہ یہاں تک بات ہو گئی. اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بھی سمجھ سکتا ہے، مجھ سے فتویٰ بھی لے سکتا ہے. جو فتویٰ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس فتوے کو بھی مجھ سے لے سکتا ہے، اس کی کاپی بھی لے سکتا ہے. تو صرف اس لیے ایک دفعہ ذکر کروں کہ مشکل مسئلہ ہے، لیکن سمجھ لیجئے، جس شخص نے اتنی نمازیں پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ وصیت کرتا رہے. وصیت کی بڑی اہمیت ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ذکر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ وصیت لکھتا رہے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنی نمازیں قضا ہیں، میرے مال میں سے ان نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. اگر زندگی رہی تو پڑھتا رہے گا، اگر زندگی نہ رہی تو اس کے مال میں سے اس کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو جس سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے نماز کا حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازیں خود ادا کرے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں نماز کے فدیے کے حوالے سے ذکر نہیں ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روزوں کے فدیے پر قیاس کر کے ایک مسئلے کو مستنبط فرمایا. یہ مسئلہ شریعت میں ذکر کیا جس کو دوسرے علماء نے بھی مانا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں براہ راست نہیں ہے کہ نماز کا اتنا فدیہ دے دو. قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن علماء نے قیاس کے راستے سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انشاءاللہ، اور اس مسئلے کو انشاءاللہ کے ساتھ موقت کیا ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فدیے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے. تو یہ قضا نمازیں زندگی میں جتنی بھی ہیں، اس کے لیے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے قضا عمری کا کوئی ورڈنگ کہیں بھی یوز نہیں کیا گیا، کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا قضا عمری کا لفظ جو ہے. تو قضا عمری کے سارے لفظ تو استعمال ہوئے ہیں اس سارے فتوے کے اندر. قضا آمدن او سرن او اس طریقے سے، یعنی بھول کے قضا ہوئی یا جان بوجھ کے قضا ہوئی، زندگی میں جتنی بھی قضا، اس کا ترجمہ ہم اردو کے اندر قضاء عمری کرتے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قضاء عمری کا لفظ ہی استعمال کیا جائے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ آسان لفظ ہے اس لیے بول دیا جاتا ہے. تو اس کو رد کرنے کے لیے عام طور پہ ایسا کہہ دیا جاتا ہے کہ جی قضاء عمری کا کوئی لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کہاں سے لے کر آئے؟ بھئی یہاں سے لے کر، ان احادیث سے لے کر آئے. لہذا اس طریقے سے قضاء عمری ادا کی جائے گی. تو کوشش کریں کہ کسی کے ذمے جتنی نمازیں بھی قضا ہیں ان کو ادا کریں. قضاء عمری مکمل ہونے کے بعد انسان صاحب ترتیب ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں. آخری 5 نمازیں اللہ توفیق دے کہ کسی کی نماز بھی کوئی بھی قضا نہ ہو، لیکن اگر قضا ہیں تو انشاءاللہ قضا نمازیں مکمل ہونے کے بعد انسان جب عمل کرنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے ذمے کچھ خاص احکامات ہوتے ہیں. وہ خاص احکامات جب انسان مکمل کر لے تو پھر علماء سے پوچھ لے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی نماز بھی قضا نہیں ہے تو اس کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ فجر میں سوتے رہ گئے اور ظہر میں اٹھے، جلدی سے ظہر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ذمے پہلے فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اب ظہر کی نماز پڑھے. یعنی قضاء عمری جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہیں ہے، یعنی جو صاحب ترتیب ہے، تو اس کے ذمے ایسا ہے کہ وہ پچھلی ہر نماز کو پہلے ادا کرے گا، اس کے بعد دوسری نماز ادا کرے گا. تو یہ قضاء عمری والے کے لیے کچھ ضروری مسائل ہیں اور کچھ ضروری چیزیں ہیں. بڑی آسانی کے لیے میں نے وہ چارٹ بنا دی ہے جو مسجد میں پیچھے کی طرف رکھا ہے. جو چاہتا ہو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن اپنے ذمے کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز اپنے ذمے لاگو نہ ہو. بہت سے لوگوں نے جو میرے جاننے والے ہیں، کچھ تعلق والے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی نمازیں قضا کی. ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے 15 سال کی نمازیں صرف 5-6 برس میں ساری کی ساری 15 سال کی نمازیں ادا کر لی.
کچھ ایسے ہیں کہ جو 5 سال کی نمازیں انہوں نے 1 سال میں پڑھ لی، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 5 سال کی نمازیں ابھی تک پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، 2 سال سے 3 سال سے، ہلکا ہلکا انسان اس کو جاری رکھے، آہستہ آہستہ پڑھتا رہے تو بڑی آسانی سے ادا ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ 2 رکعت فجر کی ہیں، 4 رکعت مغرب عصر کی ہیں، 3 رکعت مغرب کی ہیں، 3 وتر ہوتے ہیں. تو یہ پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے. انسان تھوڑی پریکٹس بنائے، عادت بنائے تو ادائیگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.